پاکستان نیوز انڈسٹری کے معتبر اور مقبول ناموں میں سے ایک عامر لیاقت حسین گزشتہ دنوں انتقال کر گئے۔ وہ اپنے گھر میں بے ہوش پائے گئے۔ جب انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو وہ رستے میں دم توڑ گئے۔ عامر لیاقت کی زندگی کے آخری ایام انتہائی دردناک گزرے۔ تیسری اہلیہ دانیہ شاہ کی جانب سے لگائے جانے والے الزامات نے انہیں ڈپریشن کا مریض بنا دیا اور اسی کرب میں دنیا سے چلے گئے۔ دانیہ شاہ نے عامر لیاقت پر الزامات لگا کر کس طرح ان کی کردار کشی کی، ننگی ویڈیوز نے عامر لیاقت کا کریئر اور ذہنی سکون تباہ کیا، کس طرح دانیہ شاہ نے عامر لیاقت کو قبر تک پہنچایا، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ کلیوں کے تبسم میں، بلبل کے ترنم میں، رمضان کی تجلی ہے ہر لب کے تکلم میں، صحرا ہے خیاباں گلزار۔ فروری 2022 میں عامر لیاقت دانیہ شاہ کو بیاہ کر لائے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹی وی چینلز پر دکھائی دیے، جہاں انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں۔ لیکن شادی کے 3 ماہ بعد ہی دانیہ شاہ نے عامر لیاقت کی حقیقت اور اصلیت کو سامنے لانا شروع کر دیا اور خلا لینے کے لیے بہاولپور کی عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ دانیہ شاہ نے نجی میڈیا سے گفتگو کے دوران عامر لیاقت پر الزامات لگاتے ہوئے کہا کہ عامر لیاقت نشہ کرتا ہے اور نوکروں کے سامنے عزت بھی نہیں کرتا۔ شادی کے دوسرے دن ہی اس نے اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کر لیا تھا۔ وہ خود بھی نشہ کرتا تھا اور مجھے بھی نشہ کرنے پر مجبور کرتا تھا۔ جب میں انکار کرتی تو وہ مجھ پر بری طرح سے ہاتھ اٹھاتا۔ نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے اسے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور جب اس کا نشہ اتر جاتا تو وہ نارمل ہو جانے پر مجھ سے معافیاں مانگتا۔ عامر لیاقت کی حیوانیت اور دہشت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے 2-3 بار مارا اور 1 بار گلا دبانے کی کوشش کی۔ عامر لیاقت کی جانب سے 1 بار دانیہ کو گولی سے مار دینے کی دھمکی بھی دی گئی۔ دانیہ شاہ نے عامر لیاقت کی جانب سے خود پر لگائے گئے الزامات پر آبدیدہ ہو کر رد عمل میں کہا کہ اگر میں غلط عورت تھی تو انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی۔ عامر لیاقت کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ خلا دائر کرنے کے بعد عامر لیاقت ہمیں بہت زیادہ دھمکیاں دے رہے تھے۔ ایک لڑکی کو شہرت سے کہیں زیادہ عزت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دانیہ نے واضح کیا کہ میرا میڈیا میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں، لیکن میں عامر لیاقت سے صلح نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ جو شخص میری زندگی برباد کر سکتا ہے میں اس کے ساتھ کیوں صلح کروں۔ دانیہ شاہ نے مزید کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری خلا ہو جائے، کیونکہ میں عامر لیاقت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ وہ ابھی اتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، مستقبل میں یہ سلسلہ کتنا بڑھے گا۔ نشے سے متعلق بات کرتے ہوئے دانیہ کا کہنا تھا کہ میرے پاس عامر لیاقت کے خلاف سارے ثبوت ہیں جو کہ وقت آنے پر دکھاؤں گی۔ شادی کے بعد میں نے عامر لیاقت کے ساتھ بہت اذیت میں وقت گزارا۔ اس دوران میں نے اللہ سے رو رو کر دعا مانگی کہ یا اللہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیں، کیونکہ یہ شخص مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا۔ جب میری ان کے ساتھ شادی ہوئی تو میں خوش تھی کہ یہ عالم ہے جس کی وجہ سے میری زندگی سنور جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ عامر لیاقت مجھے نماز پڑھنے سے روکتے تھے اور کہتے تھے کہ پورے دن میں صرف 2 رکعت پڑھنے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم۔ شادی کے بعد عامر لیاقت نے دانیہ شاہ کے گھر جانے پر پابندی عائد کی ہوئی تھی۔ وہ 3 ماہ سے ان کے ساتھ رہ رہی تھی۔ اس دوران انہیں گھر کی یاد آئی، لیکن عامر لیاقت نے اجازت نہیں دی۔ عید سے کچھ دن قبل دانیہ شاہ نے عامر لیاقت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گی، جب کہیں جا کر انہیں بہاولپور جانے کی اجازت ملی۔ دانیہ کا کہنا تھا کہ عامر لیاقت جیسے لوگ اپنی ماں کو عزت نہیں دے سکتے تو دوسری عورت کو کیا عزت دیں گے۔ شادی کے دوسرے دن ہی انہوں نے نوکروں کے سامنے مجھے عزت نہیں دی۔ عامر لیاقت نشاور ہو کر آئے روز تشدد کا نشانہ بناتے۔ عامر لیاقت جیسے دکھتے ہیں ویسے بالکل نہیں، یہ صرف میڈیا کے سامنے مجھے پیار کرتے تھے، جبکہ حقیقت میں وہ میرے ساتھ انتہائی انسانیت سوچ سلوک کرتے تھے، جس کے میں اور میرا رب گواہ ہیں۔ دانیہ شاہ کے ان الزامات پر عامر لیاقت کی جانب سے بھی ان کے کردار پر بات ہوئی، لیکن پھر کچھ دیر بعد ان کی ننگی ویڈیوز وائرل ہوئیں، جس نے ان کی عزت ملیا میٹ کر دی۔ عامر لیاقت جو ایک اسکالر اور MNA تھے، ان کے لیے یہ چیز ناقابل برداشت تھی کہ ان کی ویڈیوز انٹرنیٹ پر سرکولیٹ کرتی۔ انہوں نے کچھ دن انتظار کیا کہ شاید FIA اور عدالت اس معاملے کا نوٹس لے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، جس کے بعد انہوں نے ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں وہ آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے دکھائی دیے۔ انہیں دیکھ کر ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر ذہنی اذیت سے دوچار تھے۔ عامر لیاقت نے معاملے کو طول دینے کی بجائے دانیہ شاہ کو معاف کر دیا، انہیں گھر واپس آنے کا کہا۔ عامر لیاقت کے لیے یہ مرحلہ انتہائی دشوار تھا۔ ان کی بیوی جو ان کا لباس تھی، اس نے ہی انہیں بے لباس
برخاست کر دیا. سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز وائرل رہیں, لیکن کسی کو خیال نہیں آیا کہ قومی اسمبلی کے منتخب MNA کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے, کوئی تو نوٹس لے, لیکن سب خواب غفلت میں پڑے رہے. عامر لیاقت پر دانیہ شاہ نے الزامات اور ویڈیوز لگا کر ان کی ذاتی زندگی کے ساتھ ساتھ فنی زندگی بھی تباہ کر دی. وہ چینلز جنہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا, انہوں نے معاہدہ کینسل کر دیا. انہیں کسی چینل نے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے مدعو نہیں کیا. اس کے برعکس دانیہ شاہ ٹی وی پر بیٹھ کر خود کو مظلوم اور عامر لیاقت کو ظالم قرار دیتی رہیں, جس کے باعث ان کا منفی امیج بن گیا اور سب لوگ عامر لیاقت کے خلاف ہوتے چلے گئے. بھری دنیا میں تنہا ہو گئے, نہ ان کے پاس ان کے بچے تھے, نہ ہی کوئی اور تھا جس کے ساتھ وہ اپنا غم شیئر کر سکتے. چنانچہ وہ اپنے سینے میں غم محفوظ کرتے رہے, جس کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہونے لگی. دیکھتے ہی دیکھتے منظر عام سے غائب ہو گئے. سب کی نظریں اور توجہ دانیہ شاہ پر تھی. کسی کو بھی عامر لیاقت کا خیال نہیں ہوا کہ وہ تکلیف کی گہرائیوں میں اترتے چلے گئے. پھر بالآخر جمعرات کو انہوں نے اس فانی دنیا کی سرحد عبور کر دی اور لوگوں کو یہ پیغام دے گئے کہ ہر کہانی کے دو پہلو ہوتے ہیں جنہیں جاننا ضروری ہے. میرے معاملے میں لوگوں نے صرف دانیہ کو سنا, مجھے غلط قرار دیا. کاش کہ مجھے بھی موقع ملا ہوتا اپنی بات کرنے کا تو میں اس حال کو نہ پہنچتا. عامر لیاقت کی میت کا پوسٹ مارٹم کرنے پر ان کی موت کی جو بھی وجوہات سامنے آئے, تاہم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ انہیں دانیہ شاہ کی وجہ سے بہت پریشانی کا سامنا رہا. پہلے شرمناک الزامات اور پھر ننگی ویڈیوز نے ذہنی طور پر انہیں اس قدر ڈسٹرب کیا کہ وہ اسی درد اور تکلیف کو لے کر دنیا سے چلے گئے اور وراثت میں باقی لوگوں کے لیے وراثت چھوڑ گئے. سلامتاں سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی, سر منتہا بھی کہاں